گناہ نہیں. یہ الزام ہے. یہ جو آپ نے شعر پڑھا بہت خوبصورت شعر تھا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس پہ بھی اعتراض اٹھتا ہے حضرت. یہ میں جب بھی یہ شعر میں سنتا ہوں میرے ذہن میں بار بار ایک بات آتی ہے کہ ابلیس بھی اگر یہ شعر ان سے سنتا ہوگا تو ہنستا ہوگا کہ کیسے ہی جھوٹے اور مکار اور فریبی لوگ ہیں. یہ اللہ اس کے رسول پر تو جھوٹ گڑتے ہی ابلیس پر بھی جھوٹ گڑ دیتے ہیں. ابلیس بھی ہنستا ہوگا ان کے اس عمل پہ کہ اب تک کہ اللہ اس کے رسول پہ جھوٹ کرتے تھے میرے اوپر بھی جھوٹ کر دیا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس کب خوشی مناتا ہے کب خوشی نہیں مناتا اس کی دلیل بھی قرآن و حدیث سے دینی پڑے گی. یہ امور غیبیہ ہے, عالم غیب سے اس کا تعلق ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ 12 ربیع الاول کو ابلیس خوشی نہیں مناتا؟ اور جو آپ سڑکوں پہ جو ناچ گانا ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو, یہ ڈی جے کے دھن پر جو کمرے تھرکائی جا رہی ہیں, یہ جو عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے اس کو دیکھ کر کے ابلیس خوش نہیں ہوتا ہوگا؟ ابلیس تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی حرکتیں دیکھ کر کے جتنا خوش ہوتا ہوگا شاید سال میں کسی دن اتنا خوش نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو کیسا مسخ کر دیا ہے اور اس کے چہرے پہ کیسا کالک پوت دیا ہے, بدنام کیا ہے آپ نے اپنے اعمال اور اپنی حرکتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کو. ابلیس اس کو دیکھ کر کے ناخوش ہوتا ہوگا کہ ابلیس کے سوائے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. ہاں, ابلیس پر بھی جھوٹ کر دیتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا, یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو مستحب اور فرض نہیں کہتے. یہ جو انٹرویو لینے والا بندہ اس نے بڑی صحیح بات کہی کہ اگر آپ فرض اور مستحب نہیں کہتے تو جو منا رہا ہے منائے, جو نہیں منا رہا ہے نہیں منائے. پر آپ تو نہیں منانے والوں کو باقاعدہ تانا کستے ہیں, ان کے لیے میلاد کہتے ہیں, ان کو ابلیس کی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا. نثار تیری چہر پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, تیری چہل پر ہزاروں عیدیں قربان ہو. سبحان اللہ بھائی, ہزاروں عیدیں نہیں, دین میں 2 ہی عیدیں ہیں. اسلام میں سال کی 2 ہی عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور یہ دونوں عیدیں کون سی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے, جس کو رسول اللہ نے منایا ہے. اللہ اس کے رسول کی منائی ہوئی عیدیں قربان کر رہے ہیں. کس عید پر؟ رسول کی بتائی ہوئی عیدیں اللہ نے اتاری اور رسول اللہ نے بنائی. اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی عید, اللہ کی اتاری ہوئی عید, رسول اللہ کی منائی ہوئی عید, کس پر قربان کر رہے ہیں؟ انسانوں کی بنائی ہوئی عید پر. یہ عید میلاد کون ہے؟ جو انسانوں نے گڑی ہے. عید الفطر عید الاضحیٰ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے. آسمان سے اتاری ہوئی عیدوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طے کی ہوئی عیدوں کو کس پہ قربان کر رہے ہیں؟ انسانوں کی گڑی ہوئی عید پر. شرم نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ خباثت ہے, یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے کہ ایک عید جو رسول اللہ نے منائی ہے اس کو آپ کس پر قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ عید جس کو رسول اللہ نے منایا نہیں, صحابہ نے نہیں منایا, سلف نے نہیں منایا. بھائی تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو, امام ابو حنیفہ سے ثابت کرو. قرآن کی آیتیں, یہ حدیثیں جن سے تم استدلال کرتے ہو عید میلاد منانے کا, کیا یہ آیتیں حدیثیں امام ابو حنیفہ نے نہیں پڑھی تھی؟ ایک دلیل لاؤ. اللہ اس کے رسول سے تو لا ہی نہیں سکتے, تم مقلد ہو نا. تم کو ہو سکتا ہے قرآن و حدیث سمجھ میں نہ آتا ہو, تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں. ایک دلیل امام ابو حنیفہ سے لے کر کے آؤ کہ امام ابو حنیفہ نے عید میلاد بنائی ہو. یہ آیت حدیث ہے, کیا تم امام ابو حنیفہ سے زیادہ سمجھنے والے ہو؟ انسانوں کی گڑی ہوئی عید پر آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بنائی ہوئی عید کو نثار کر دیا جائے. شرم نہیں آتی ہے تم کو بولتے ہوئے یہ بات؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس کا تمہارا دوست ہے, اس نے آ کر کے تم کو بتایا کہ وہ خوشیاں نہیں مناتا ہے. کیا تعلق ہے تمہارے ابلیس سے؟ کیا یاری ہے تمہاری ابلیس کے ساتھ کہ کہتے ہو ابلیس نہیں خوشیاں منا رہا ہے؟ ابلیس نے آ کر کے تم کو بتایا ہے؟ ابلیس سے تمہارے تعلقات, رشتہ دار ہے تمہارا ابلیس. عجیب سی بات کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے اور کہنے کی سوائے ابلیس کے کوئی خوشی نہیں منا رہا. تو بھائی ابلیس کے علاوہ تو یعنی آپ نے جو نہیں منا رہے ان کو تو ابلیس کی صف میں لا کر کے شامل کر دیا, اور کہنے کی مستحب ہے تو مستحب کام کا چھوڑنے والا کہ ابلیس کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. 2 طرح کی متضاد دعوے اور تعویل کتنی خوبصورت کر رہے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.